ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فہم و دانائی کا آسماں استاذ ہے، فہم و دانائی کا آسماں استاذ ہے، علم و حکمت کی یقیناً کہکشاں استاذ ہے، غور کر ناداں کہ تو بھی عزت استاذ پر، جہل کی تاریکیوں میں ذوفشاں استاذ ہے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر جلوہ افروز ججز حضرات اور اس بزمیاس کے چہکتے مہکتے پھولوں، آج میں جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ سامعین ذی وقار، زمین گواہ ہے، فلک گواہ ہے کہ معلم تعلیم و تعلم کا وہ بحر بے کراں ہے جس کے بغیر تعلیم و تربیت کا باب نامکمل ہے۔ گویا کہ معلم معاشرے کا وہ بنیادی محور ہے جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں۔ معلم ہی وہ ہستی ہے جو چھوٹوں اور بڑوں کو راہ راست و راہ سنت پر گامزن کرتی ہے۔ معلم ہی وہ ہستی ہے جو انسانیت کو حیوانیت سے بلند کر کے زمین پر اللہ کی نیابت کے منصب پر فائز کرتی ہے۔ معلم ہی وہ ہستی ہے جو جاہل کو عالم، نا آشنا کو آشنا، بے ادب کو با ادب بناتی ہے۔ معلم ہی کے ذریعے خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ معلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اسلامی معاشرے کی فضا کو ہموار کر سکتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اسلام نے رہنمائے علم کو نہایت ہی بلند و بالا اور لائق صد تکریم و اعزاز مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے معلم کو روحانی باپ کا درجہ مرحمت فرمایا ہے۔ چنانچہ آسمان سے زمین تک لانے والے شخص کو تو باپ، مگر زمین سے آسمان تک لے جانے والے روح رواں کو استاد محترم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے معلم کو مربی و مصلح قرار دیا ہے، بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہے، بدن کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح عالم رنگ و بو معلم کے بغیر کچھ بھی نہیں، مسکن اقوام بھی نہیں، مخزن اخلاق بھی نہیں۔ سامعین ذی وقار، آپ اس فرد فرید کے رتبے اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلسلہ انبیاء کی سنہری اور آخری کڑی حضور علیہ السلام اس کائنات میں معلم اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اپنی شناخت ان الفاظ سے کراتے ہیں، انما بعثت معلما۔ اسی طرح شیر خدا جن کو باب العلم کہا جاتا ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باعنی و ان شاء اعتقنی۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود کیا آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ امیر المؤمنین پکار اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کاش کہ میں معلم ہوتا۔ اسی طرح 1 جنوری 1921 عیسوی میں ہندوستان میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کو سر کے خطاب سے سرفراز کیا جا رہا تھا، آپ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کے خطاب سے نہ نوازا جائے میں اس تخلص کو قبول نہیں کر سکتا۔ گورنر وقت چونک اٹھتا ہے، کہتا ہے آپ تو شاعر مشرق ہونے کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف، بے شمار نظریات کے موجد ہیں، اس لیے آپ کو سر کے خطاب سے نوازا جا رہا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ کے استاد مولوی میر حسن نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ جناب والا سنیے گا، جواب بڑا قابل اور ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولوی میر حسن نے اقبال تیار کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سامعین ذی وقار،
استاد ہی وہ ہستی ہے جس کی شفقت و محبت سے غبی بچہ بھی ذہین ہو جاتا ہے۔ استاد ہی وہ ہستی ہے جس کی محنت و مشقت سے انسان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں نظر آنے لگتی ہیں۔ استاد ہی وہ ہستی ہے جو زمانے کے حوادثات سے لڑنا سکھاتی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، استاد کے بغیر کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شاعر کہتا ہے، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔